بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نشست عشق کی چوتھی نشست کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر حماد، اور میرے ساتھ سیالکوٹ سے موجود ہیں سر ذوالفقار مغل صاحب۔ ام، اس نشست میں جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم قرآن پاک کی ایک ترتیب کو آگے لے کے جاتے ہیں، اور کافی لائٹ اس نشست کو رکھتے ہیں، اور اس میں اپنے واقعات اور آپ بیتیاں بھی شیئر ہوتی ہیں۔ لاسٹ کلاس سر جو ہم نے بات کی تھی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، رزق کے حوالے سے، زکوٰۃ صدقات کے حوالے سے، تو اس میں کچھ لوگوں کا مجھے پرسنل فیڈ بیک آیا کہ انہیں وہ قصے بڑے پسند آئے ہیں، جو لوگوں کے مختلف قصے تھے صدقہ و خیرات کرنے والے، تو لوگوں نے اسے بہت پسند کیا ہے۔ تو انشاءاللہ کافی سارے ہمارے سامعین ہیں، ہمارے کافی سارے ویورز ہیں جو ہم لوگوں کو بالکل پہلی نشست سے آج تیسری نشست تک وہ بالکل ہمیں فالو کرتے ہیں، لیکن وہ خاموش سامعین ہیں، اور کبھی کبھار جو ہے وہ اس پہ رائے بھی اپنی دے دیتے ہیں۔ تو میں ان سب لوگوں کا شکر گزار بھی ہوں جو ٹائم نکال کے ہماری اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی ہی ترتیب کو سر آج آگے لے کے چلتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ بقرہ کا آغاز کیا۔ بسم اللہ الرحمن ہوں الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ تو آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے اس بات پہ، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا، یعنی قرآن کریم اور ہوں فرقان حمید، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، ہوں اور ہماری ڈسکشن کا دوسرا حصہ آج ہوگا، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ یہ ہم ہوں قرآن پاک سے جو ہے وہ ہدایت حاصل کرنے کے طریقہ کار پہ بات ہو رہی تھی۔ تو پہلے ہم نے اپنی پہلی نشست میں ہم نے بات کی غیب پہ ایمان کی، دوسری نشست پہ ہوں ہماری بات ہوئی نماز قائم کرنے کے حوالے سے، تیسری نشست میں ہماری بات ہوئی جو رزق انہیں ملتا ہے وہ اسے خرچ کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہماری بات جو ہے وہ اس چیز پہ ہوگی کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا۔ ہوں تو سب سے پہلے تو ہماری جو آپ پر اتارا گیا، یعنی قرآن کریم فرقان حمید کی کا ذکر یہ ہو رہا ہے، اور اس سے پہلے کی کتابوں میں تو سر ہوں عموماً ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، یعنی پاکستان میں جب ہم گرو اپ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ دوسری جتنی بھی کتابیں تھیں ان میں چینجز کر دی گئی ہیں، اور ان کتابوں کا اب کوئی اس طرح سے وجود نہیں رہا، اور اس کے بعد ہمیں صرف قرآن پر ہی ایمان لانا چاہیے، جبکہ یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ قرآن پر بھی ایمان لے کے آنا ہے، اور اس سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں ان پر بھی ایمان لے کے آنا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہوں کسی بھی چیز کو یقین کرنے کے لیے ہمیں اسے پڑھنا پڑے گا، اسے سمجھنا پڑے گا، اور ہوں پھر ہی اس پہ ہم ایمان لے کے آئیں گے۔ اور دوسرا کہ جو اس سے پہلے کتابیں آئی ہیں ان پر بھی ہم نے ایمان لے کے آنا ہے، تو انہیں تو ہم نے پڑھا بھی نہیں ہے، تو یہ کیسے معاملہ ہوں حل ہوگا؟ آپ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں، یہ قرآن پہ ایمان لانے کے اور اس سے پہلے کتابوں کے ایمان لانے میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ والی بات جو ہے یہ کہی کہ قرآن پاک کی کے اندر، قرآن پاک کی دفتین میں یہ محفوظ کر دی گئی کہ وہ لوگ جو وہ اس پہ ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے جو چیزیں جو ہیں یہ نازل ہو چکی، تو یہ جو پہلے چیزیں نازل ہوئی ہیں ان میں پیغمبران عظیم کے اوپر آنے والی وحی، اور ہر وحی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ریٹن مٹیریل تو لازمی جو ہے یہ موجود رہا ہے اور رہنا بھی چاہیے تھا۔ دیکھیے، انسان جب اس دنیا میں آیا تو اس کی جو ہے یہ ایک ترقی ہوئی، اور یہ جو ترقی ہے یہ شعوری ترقی ہے۔ آغاز میں انسان جو ہے، انسانی برین وہ اس حد تک جو ہے
وہ ابھی بلوغت کی منازل تک اور اس حد تک سمجھداری کی منازل پہ نہیں پہنچا تھا. تو ہر زمانہ میں پیغمبر کے اوپر جب بھی کوئی چیز نازل ہوتی رہی ہے وہ اس وقت کے تقاضوں کے مطابق تھی. اچھا، اب ظاہر بات ہے کہ ان تقاضوں کے مطابق جو چیزیں تھیں وقت کے ساتھ ساتھ تقاضے بدلتے گئے، اور ایٹ دی اینڈ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں صنعت و خرفت، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، انسانی برین، یہ سب کچھ اس سطح پہ پہنچ چکا تھا کہ جہاں پر اب انسان قیامت تک کے لیے تیار ہے کہ اب اسے وہ میسج دیا جائے، اب اسے وہ پیغام دیا جائے جو پیغام جس کے ساتھ اس دنیا کو جنت بنایا جا سکتا ہے. اس سے پہلے جو پیغامات تھے ان پیغامات میں جو ورژن ہے وہ کہیں نہ کہیں اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق تھا، جو وقت کے گزرنے کے ساتھ جن پر ایمان لانا اس سینس میں کہ ہم یہ پڑھ لیں، یہ سمجھ لیں کہ اس زمانے میں انسان کہاں تک پہنچا تھا، یہ تو ضروری ہے. لیکن رہ گئی بات تحریف کی، یا رہ گئی بات یہ کہ ان میں تبدیلیاں ہو گئیں، تو بنیادی طور پر وہ جو تبدیلیاں ہیں ڈاکٹر صاحب وہ زیادہ تر مفہومی تبدیلیاں ہیں. وہ والی چینجز ہیں جن چینجز کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے پیغام کچھ تھا اور سمجھا اسے کچھ اور گیا. اور ظاہر ہے کہ زبانوں کے ساتھ بھی اس کا چونکہ بہت سا تعلق تھا. قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فائنلائز کر دیا کہ اب اس کی زبان بھی زندہ رہنی ہے، اس کے زیر زبر پیش بھی زندہ رہنے ہیں، چنانچہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں اور اس نے چلنا ہے. تو میرا نقطۂ نظر اس میں جو روحانی طور پر میں سمجھاؤں وہ یہ کہ جتنے بھی لٹریری لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو بندہ بھی پڑھنے کی سٹیج میں آتا ہے اسے ان کتابوں کو بھی پڑھنا چاہیے، کیونکہ ظاہر بات ہے وہ بھی پیغمبران عظیم کے اوپر نازل ہوئی ہوئی ہے اور اللہ کا وہ بھی جو ہے یہ کلام ہے اور اسے ہمیں جو ہے یہ دیکھنا بھی چاہیے. اس نقطۂ نظر سے کہ بندہ خوفزدہ ہو جائے، ڈر جائے کہ نہیں جی پڑھنا، وہ جو ہے یہ ایک مناسب طرز فکر نہیں ہے. جن لوگوں نے ان پیغامات کو پڑھا وہ بہتر انداز میں اپنے غیر مسلم بھائیوں کو جو ہے یہ قائل کر سکتے ہیں. تو قرآن پاک کے ساتھ ہمیں کمپیریٹیولی اسے جو ہے یہ ریڈ آؤٹ ضرور کرنا چاہیے. وہ صرف جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب ہی نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی نازل ہونے والی کتاب، حضرت زبور علیہ، حضرت ہود علیہ السلام پر نازل ہونے والے جو نسخے ہیں، اس کے علاوہ ہندوؤں کے جو ان کے اوپر جو ان کی مذہبی کتابیں، ان کو بھی ہمیں جو ہے یہ بغور پڑھنا چاہیے تاکہ ہم جو ہے یہ کمپیریٹیو اسٹڈی کے ساتھ اسلام کا جو میسج ہے اس کو بہتر انداز میں پیش کر سکیں، اپنے کو بہتر انداز میں جو ہے یہ بات پہنچا سکیں. کیونکہ قرآن کی ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے ڈاکٹر صاحب، یہ ذمہ داری ہے اس کو سمجھا جائے، اس پہ عمل کیا جائے اور اسے دوسروں تک پہنچایا جائے. تو جو دوسرے ہیں وہ صرف مسلمان ہی تو نہیں نا میرے بھائی، وہ تو زیادہ دنیا وہ والی ہے جو اسلام کے اوپر نہیں ہے، ان کی بھی ہمیں بڑی فکر ہونی چاہیے. جی جی سر، اس کا مطلب ہے کہ بیسیکلی یہ جو ایمان لانے کی بات ہے یہ اس ہدایت کے تسلسل پہ ایمان لانے کی بات ہے جی کہ جی یہ بالکل. ہدایت ایک ہی اللہ کی طرف سے آ رہی ہے اور وہ سٹیپس میں آئی ہے کہ جی لوگوں کے شعوری حساب سے وہ ہدایت آتی رہی، اور پھر اس کے بعد قرآن کریم فرقان حمید جو ایک کتاب ہے وہ آ گئی جہاں لوگوں کا شعور ڈیولپ کر چکا تھا، اور کتاب اس طرح سے لکھ دی گئی کہ وہ کسی ٹائم لائن پہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے ٹائم کے اچھا لیے، میرے ٹائم کے لیے، اگلے ٹائم کے لیے، کسی ٹائم لائن پہ وہ کتاب قرآن کریم نہیں لکھی گئی، اس لیے تاکہ قیامت تک یہ کتاب جو ہے وہ زندہ رہے گی. تو بیسیکلی یہ اس تسلسل پہ، جو ہدایت کا تسلسل تھا جو ایک اللہ کی طرف سے تھا. اور یہ سر اس آیت میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ بین المذاہبی کتنی اس میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ مسلمانوں کو کہا گیا کہ آپ ان ساری کتابوں پہ جو پہلے آئی ہیں ان پہ بھی ایمان لاتے ہیں، اور قرآن پہ بھی ایمان لاتے ہیں، ان سارے پیغمبروں پہ بھی ایمان لاتے ہیں، قرآن پہ بھی ایمان لے کے آتے ہیں.
हम्म। اس میں ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ ہمارے یہاں پہ آسٹریلیا میں کیونکہ اکثر یہ کرسچنز کا ہی کنٹری ہے، تو لیکن سرکاری طور پر ان کا جو مذہب ہے وہ یہ سیکولر ہے، کرسچنز نہیں ہے، हम्म اس لیے हम्म اپنی ہر مذہب کو اپنی تبلیغ کرنے کی اجازت ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان بھی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات دوسرے لوگ بھی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، تو کچھ ان میں سے کرسچینٹی کی تبلیغ ہوتی ہے ہمارے یہاں، تو وہ لوگ آتے ہیں اور دروازہ نوک کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ انہیں پتا ہوتا ہے کہ اس گھر میں یا وہ پوچھ لیتے ہیں کہ کون کون سی زبان بولنے والا رہتا ہے۔ تو خیر ایک دن گرمیوں میں، یہ 2019 کی بات ہے، وہ آیا اور اس نے میرا دروازہ نوک کر دیا، میں نے کھول دیا اور اس نے کہا کہ آپ میری بات سن لیں۔ تو میں نے اس کو کہا ٹھیک ہے، میں باہر چلا گیا، میں نے کہا جی آپ بات بتائیں مجھے۔ تو हम्म اس نے مجھے کہا کہ ہمارے ہم جو مذہبی ہم آہنگی ہے اس پہ بات کریں گے، اور اس نے مجھے हम्म بتایا کہ ہمارے ہاں بھی ایک فرقہ ہے جو ایک اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، جو हम्म ٹرائکا کو نہیں مانتا، وہ جو हम्म وہ اس چیز کو نہیں مانتا۔ تو اس نے خیر تھوڑی سی بات کی، میں بھی اس وقت نہ سمجھ تھا، تو میرے منہ سے نکل گیا کہ آپ کی جو کتب ہیں، آپ کی جو کتابیں ہیں، हम्म ان میں تحریف کر دی گئی ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں چینجز کر دی हम्म گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جتنی زبانوں میں، عبرانی زبان میں کتاب تھی تو وہ تو عبرانی زبان تو معدوم ہو چکی ہے۔ اس نے وہیں بیٹھے हम्म بیٹھے مجھے 5 بندوں کے کانٹیکٹ دے دیے جو عبرانی زبان میں جو تھے وہ ماہر تھے۔ اس نے کہا کہ हम्म معدوم تو نہیں ہو چکی، ایسا آپ کی انفارمیشن تھوڑی غلط ہے۔ اس کے بعد جب میں نے قرآن پاک پڑھا تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ قرآن پاک میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ ان کتابوں میں چینجز آئی ہے۔ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ ان کے جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کے مفاہیم سمجھنے میں جو ہے وہ چینجز آئی ہیں۔ تو ہم کیونکہ میرے لاہور کے بڑے پیارے دوست ہیں سید سمر صاحب، تو وہ जी اکثر जी اوقات ایک جملہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو آپ کے اور میرے مزاج پہ لانا بہت مشکل ہے کیونکہ ہمارا مزاج تنگ ہے، لیکن یہ پوری کائنات کے لوگ خدا کے مزاج پہ آ سکتے ہیں کیونکہ خدا کا مزاج وسیع ہے۔ تو خدا बिल्कुल کے ऐसा مزاج کو سمجھنے کے لیے ہمیں خدا کی یہ جو کتاب ہے اس کو کھلی نظر سے اور کھلی ذہن سے ہمیں اس کتاب کو جو ہے وہ پڑھنا ہوگا۔ ایک واقعہ جو اس تنگ نظری کا جو میرے ساتھ پیش آیا، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ میرا ایک بڑا پیارا دوست تھا میٹرک میں، وہ کرسچن ہے، تو ہم دونوں مرے کالج میں، گورنمنٹ مرے کالج میں ہم دونوں اکٹھے پڑھتے تھے۔ تو ایک دن میں، وہ اور 3 4 اور لوگ ہم اکٹھے جا رہے تھے، تو ایک لڑکے نے نا ہمیں، مذہبی جماعت کے ایک لڑکے نے ہمیں روکا، اور हम्म میرے اس دوست سے کہنے لگا کہ بھائی جان آپ کرسچن ہیں؟ تو اس हम्म نے کہا، جی ہاں جی میں کرسچن ہوں۔ تو اس نے हम्म اسے روک کے کہا کہ باز آ جاؤ، توبہ کر لو اور مسلمان ہو جاؤ، ورنہ تم تو جہنم میں جا رہے ہو، جہنمی ہو تم، آگ میں جلو گے نا جب۔ تو وہ، میں نے اس کو روکا، میں نے کہا یار کیا بات کر رہے ہو؟ پیچھے جو 2 3 لڑکے تھے، بڑا اچھا ایک ہوا کہ انہوں نے اس لڑکے کو کہا یار تم پاگل ہو، تم کس طرح تبلیغ हम्म کر رہے ہیں، کس طرح سے یہ بات کر رہے ہو؟ اس نے اس لڑکے کو بھگا دیا، اور مجھے یاد ہے کہ ہم اس کو فیل کریں نہ کریں لیکن میرا دوست ایون میرے سے بھی کھچا کھچا رہا اگلے 3 4 دن 5، हम्म کیونکہ جو انداز تھا، جو ہمارا انداز ہے، وہ انداز صحیح نہیں ہے۔ اس میں قرآن پاک کی سورہ انعام کی آیت نمبر 108 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں، جن معبودوں کو یہ لوگ اللہ کی بجائے پکارتے ہیں تم ان کو برا نہ کہو، جس کے نتیجے हाँ میں हाँ لوگ جہالت کے عالم میں حد سے آگے بڑھ کر اللہ کو برا کہنے لگیں گے، क्या बात اور ہم نے اس طرح ہر گروہ کے عمل کو اس کی نظر میں خوشنما بنا رکھا ہے، اور پھر ان हम्म سب کو پروردگار کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ اس وقت وہ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کچھ کیا کرتے تھے۔ क्या कहना علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ میں سناتا ہوں، مجھے یاد آ رہا تھا، اس کے بعد انشاءاللہ میں مائک آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ آپ نے ایک مثال قائم کر دی علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہ اپنے نظریاتی مخالف سے آپ کس طرح سے ملتے ہیں، کس طرح سے بات کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کے دور میں رشیا سپر پاور تھا، کمیونزم جو تھا وہ متاثر کر رہا تھا مسلمان نوجوانوں کو۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ
کچھ مسلمان جو کمیونزم سے متاثر تھے، مسلمان نوجوان، وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور انہوں نے علامہ اقبال سے کچھ سوال کرنے تھے، کچھ سوال کر رہے تھے وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے، اور جب وہ سوال کر رہے تھے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی بجائے آپ کو محمد صاحب پکارتے تھے. یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ درود پاک نہیں پڑھتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں پڑھ رہے تھے، وہ محمد صاحب کہہ کے جو تھے وہ پکار رہے تھے. اور علامہ اقبال نے جیسے ہی یہ سنا تو آپ کے چہرے پہ اضطراب، تھوڑا آپ مضطرب ہو گئے، تھوڑا سا انکمفرٹیبل آپ نے فیل کیا، لیکن آپ نے انہیں روکا نہیں. انہوں نے کچھ سوال پوچھنے تھے، وہ سوال پوچھ کے چلے گئے. جیسے ہی وہ باہر نکلے تو علامہ اقبال جو ہے زاروں کے تار رونے لگ گئے اور کہنے لگے کہ مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ کوئی میرے نبی کا نام لے اور ان پہ درود پاک نہ پڑھے. اور لیکن میں میزبان تھا اور میزبانی کا تقاضا تھا کہ میں ان کی پوری بات سنتا اور ان کی باتوں کا جواب دیتا. تو اس عمل میں نشست عشق کے اس پلیٹ فارم سے میں یہ بین المذہبی ہم آہنگی کے یہی میسج پھیلاؤں گا کہ محبت پھیلائیں، لوگوں کی بات سنیں اور لوگوں کو اس حوالے سے اپنی تنگ نظری کا شکار نہ کریں کہ آپ کا اور میرا مزاج بہت تنگ ہے، اور اس تنگ مزاج کی وجہ سے آلریڈی دو فرقے آ چکے ہیں، ایک جو ایکسٹریمسٹ ہیں اور ایک جنہوں نے بغاوت کر دی ہوئی ہے. اور جنہوں نے بغاوت کی ہے وہ ایسی بغاوت ہے کہ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے، اور جو ایکسٹریمسٹ ہوئے ہیں وہ بھی ایسے ایکسٹریمسٹ ہے کہ آپ بھی سن کے حیران ہوں گے. جی سر، مائک آپ کے حوالے، اس پہ آپ کیا تبصرہ؟ جی ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک اور بات، یہ جو مفہوم کے بدلنے والی بات ہے نا، جو سابقہ کتابیں ہیں جن کے مفہوم میں یا جن کو سمجھنے میں، یا ایسے کہہ لیں کہ جو ان کے ماننے والے تھے انہوں نے اس کو فائنلائز سمجھ لیا، حالانکہ وہ کتابیں یہ دعویٰ ہی نہیں کرتی تھی کہ یہ فائنلائز ہے. تورات باقاعدہ طور پر یہ بات بتا رہی ہے کہ ایک آنے والے نے ابھی آنا ہے، اس کی نشانیاں بتا رہی ہیں. انجیل باقاعدہ طور پر جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ ایک آنے والے نے آنا ہے، میں وہ نہیں ہوں جس نے تکمیل کرنی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو ورژن تھے، وہ ورژن کہیں نہ کہیں جو ہے وہ تقاضا کر رہے تھے کہ ایک آنے والا آئے گا اور اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، اور وہ فائنل ورژن قرآن کی شکل میں آج جو ہے یہ موجود ہے. تو یہ جو مفہوم کی میں گزارش کر رہا تھا کہ اس میں تبدیلی یا اس ورژن کو ٹھیک نہ سمجھنا، اس کے بارے میں تو اقبال نے ایک جگہ پر بڑا خوب کہا کہ خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں. اور دوسرا مصرع جو ہے اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ فقیہان دین ہیں یہ بڑے جو ہیں یہ سست ہو گئے ہیں، یہ بڑے کم نظر ہو گئے ہیں، یہ اپنے آپ کو بڑا تنگ کر بیٹھے. یہ گزارش ہے، اس گزارش کو لے کے ہم نے جو ہے یہ آگے بڑھنا ہے. یہاں مقصد کسی پہ تنقید کرنا نہیں ہے، ایک راہ کھولنی ہے. یہاں مقصد مکالمے کا ایک نیا پہلو جو ہے یہ نکالنا ہے کہ جو لٹریری لوگ ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ نے اپنی ڈاکٹری کی اس تعلیم کے دوران، میڈیکل کی اس تعلیم کے دوران سینکڑوں کتابیں جو ہیں وہ سٹڈی کی ہوں گی. تو کیا ایز اے مسلم آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ قرآن پاک کی ابتدائی 5 آیات میں جس چیز پر ایمان لانے کے لیے آپ کو کہا گیا ہے اس کو کھول کے تو دیکھ لیں کہ اس میں ہے کیا، اس میں لکھا ہوا کیا تھا، کون سی ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے یہ ضرورت پڑ گئی کہ ایک نئی جو ہے یہ کتاب لائی جائے. اور ظاہر بات ہے کہ یہ نئی کتاب اب قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے ویژن کو لے کے چلنے والی ہے. ڈاکٹر صاحب، یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے کم غیر مسلم کو مسلمان کیا. جملہ لیجئے گا ذرا، جی جی مسلمانوں نے کم غیر مسلم کو مسلمان بنایا ہے. قرآن نے بہت زیادہ غیر مسلم کو مسلمان بنایا. جو بندہ ڈائریکٹ قرآن پڑھتا ہے وہ
قرآن پاک کے اوپر ایمان لے آتا ہے فوراً مسلمان ہو جاتا ہے. کیوں؟ یہ اللہ کا نور ہے. یہ الفاظ ہیں جو دل پہ اثر کرتے ہیں. یہ الفاظ ہیں جو آپ کے مائنڈ لیول کو کھول دیتے ہیں, جو آپ کے مائنڈ لیول کو ڈیولپ کرتے ہیں. جبکہ جو بندہ بھی قرآن پاک کی تشریح کر رہا ہے وہ اپنے ذہن سے کر رہا ہے. ڈو ریمبر, جتنی بھی تفاسیر لکھی گئی ہیں قرآن پاک کی, جتنی بھی جو ہے یہ تشریحات لکھی گئی ہیں, وہ لکھنے والے اپنے مائنڈ لیول کے مطابق جو اس نے قرآن کو سمجھا وہ دوسروں کو بتا رہا ہے. جبکہ جو اصل قرآن ہے وہ ہے کہ یا تو آپ اسے عربی پڑھ کے پڑھیں تو یہ آپ کے دل میں اترتا ہے, یا پھر آپ اس کا کمپیریٹو اسٹڈی کریں تو پھر یہ آپ کے دل میں یقیناً اترے گا. تو میں آپ سب کو یہ دعوت دوں گا کہ آپ قرآن کو بھی سمجھ کے اور آپ جو ہے یہ دیگر جو کتابیں ہیں ان کو بھی لازمی زندگی میں ایک دفعہ ضرور پڑھیے. ڈاکٹر صاحب. جی سر, میں بالکل اتفاق کرتا ہوں آپ کی ان باتوں سے. اگلے جو ہمارا سیکشن ہے اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بالآخرۃ ہم یوقنون, کہ وہ آہا. آخرت پہ یقین رکھتے ہیں, وہ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں. سر, آخرت پہ ایمان جو ہے یہ اتنا ایک بڑا کانسیپٹ ہے کہ اچھا اس کانسیپٹ کو سارے مذاہب کسی نہ کسی صورت میں مانتے ہیں. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. اگر ہم پرانے ہندوازم میں ہم چلے جائیں تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ابھی کی جو زندگی آپ گزار رہے ہو تو اس کے بعد جو اگلا جنم آپ کا ہوگا اس میں اسی ہوں حساب سے آپ کو وہ کتا جوتا بنا دیا جائے گا, یا جس ہوں طرح کی آپ کی اس زندگی میں آپ کے اعمال ہوں گے. تو آخرت کا جو کانسیپٹ ہے, بیسیکلی آخرت کا کانسیپٹ بھی یہی ہے کہ, اور اگر ہمیں دیکھا جائے, ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو ہماری یہ زندگی ہے, ہماری جو یہ زندگی ہم ہوں گزار رہے ہیں, جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہماری اس زندگی کا آغاز ہے, ہمارا آغاز نہیں ہے. اور جب یہ آہا. زندگی ختم ہو جائے گی تو یہ ہماری اس زندگی کا اختتام ہے, ہمارا اختتام نہیں ہے. ہوں اب ہم کون ہیں؟ ہم تو وہ اس ذات کا ایک پارٹ ہے نا, وہ روح اور نفس کا ایک مجموعہ ہے. ایسے ہی. تو جب اس زندگی میں ہم آئے تو ہمیں یہ جسم دے دیا گیا, تو اس ہوں جسم کا آغاز ہو گیا. اب جب ہم چلے جائیں گے تو اس جسم کا اختتام ہو جائے گا. وہ جو ہم تھے وہ تو رہیں گے اور بعد میں بھی رہیں گے اور اگلی سٹیجز بھی آئیں گی, لیکن ان سٹیجز کو سمجھنا مشکل ہے کیونکہ وہاں پہ جو اکائی ہے چیزوں کو سمجھنے کی شاید وہ انرجی ہے, اور یہاں پہ جو اکائی ہے وہ مادہ ہے, اور مادے کے اندر ہم انرجی کو کیسے سمجھ پائیں گے. تو جی سر, آخرت کے حوالے سے کہ جو عقیدہ آخرت ہے یعنی آخرت کو ماننا یہ اتنا ضروری کیوں ہے؟ جی سر. اقبال نے نا ہماری رہنمائی کی, اقبال کا ایک شعر ہے بڑا پیارا, موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی. موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی, ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. واہ. یہ دو زندگیوں کا اقبال نے بڑا خوبصورت کمپیریزن کیا. ایک زندگی وہ ہے جو چل رہی ہے جس کو میں اور آپ دیکھتے ہیں, ایک زندگی اور ہے جو دوامی زندگی ہے, جو ہمیشہ کی زندگی ہے. وہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو موت ہے وہ اس زندگی کا پہلا دن ہے, وہ وہاں سے آغاز ہے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, یہ کائنات کچھ قوانین پہ مبنی ہے. یہ کائنات کچھ قوانین پہ مبنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو کچھ قوانین کے تحت چلایا. وہ قوانین میرے, آپ کے, ہم سب کے لیے وہ سیم ہے. اور جب تک ہم اپنی مرضی سے اس زندگی کو چلا رہے ہیں وہ کائناتی قوانین ہمارے اوپر گرپ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, جب بھی آپ اپنی زندگی کو اللہ کے مطابق چلانا شروع کر دیتے ہیں تو کہیں کہیں وہ قوانین آپ سے ہٹا بھی لیے جاتے ہیں. ان میں ایک بڑا ہی امپورٹنٹ قانون مکافات عمل ہے. قانون
قانون مکافات عمل. یہ قانون مکافات عمل کیا ہے؟ کہ جو عمل بھی ہم کرتے ہیں اس کی مکافات ہونی ہے, اس نے لوٹ کے آنا ہے. اگر میں کسی بندے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں اور وہ زیادتی کا بدلہ نہیں لے رہا, اس کو اللہ کے حوالے کر رہا ہے, تو اس کائنات کا اللہ نے قانون یہ بنایا ہوا ہے کہ وہ عمل مکافات ہوگا. اس کا ٹائم پیریڈ کیا ہے وی ڈونٹ نو, لیکن اس کی مکافات ہونی ہے, اس نے لوٹ کے آنا ہے, اور اس نے جو ہے یہ اپنا آپ دکھانا ہی دکھانا. قانون مکافات کے اوپر میں نے جب غور کیا تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ آپ کے ذہن میں جو خیالات تک آتے ہیں ان کی بھی مکافات ہونی ہے, آپ کے ہر عمل کی مکافات ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک انسان کے ساتھ بہت سے ظلم ہوئے ہیں اور اس کو بدلہ اس دنیا میں ملا ہی نہیں ہے, تو پھر بدلہ کب ملے گا جی؟ کیا اللہ تعالیٰ جو ہے یہ عادل نہیں ہے؟ تو اللہ تو عدل کرنے والا ہے. اس چیز کی روح سے ایک وقت آنا چاہیے جب کہ اس کو اپنے اس عمل کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ بدلہ دیا جائے, اور اس کے لیے آخرت ہے, اس کے لیے ایک اور جو ہے یہ سٹیپ ہے, ایک اور سٹیج ہے ہماری زندگی کی, جسے ہم کہتے ہیں دا الٹیمیٹ ریزلٹ. کہ بھئی آپ نے ایک زندگی گزاری ہے, یہ زندگی گزار کے آپ دوامی زندگی میں گئے, اور وہاں پر ایک دن ایسا مقرر ہونا ہے کہ جہاں پر آپ کو جو ہے وہ ان چیزوں کا حساب دینا ہوگا, اور وہ مکافات ہوگی, اور وہ ہو کے رہنی ہے. تو پتہ یہ چلا آخرت پر ایمان کہ بھئی میرے ہر عمل کا اے ٹائم ول کم کہ جب میں نے اس کا جو ہے یہ حساب کتاب دینا ہے. تو یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم ذمہ دار بن جائیں. ہم یہ نہ کہیں کہ چلو دیکھی جائے گی, نو نو, ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ دیکھی نہیں جانی بلکہ یہ صاحب ہونا ہے. تو اس ناطے سے قانون مکافات عمل اور آخرت یہ بڑا آپس میں انٹر ریلیٹڈ جو ہے یہ کانسیپٹ ہے, اور یہ ضروری ہے کسی بھی انسان کو ذمہ دار ترین بنانے کے لیے کہ اسے پتا ہو کہ میں نے مر کے مٹی نہیں ہو جانا, یہ معاملہ ختم نہیں ہونا, بلکہ یہ معاملہ کسی اور جگہ پر جا کے میرا جو ہے یہ اس نے میرا پیچھا کرنا. البتہ میں دوبارہ جو ہے یہ گزارش کر دی کہ اگر آپ اپنی مرضی سے اس دنیا کو گزار رہے ہیں تو پھر تو قانون مکافات عمل اور سارے قوانین قدرت وہ انتہائی صحت کے ساتھ آپ کے اوپر لاگو ہو جانے. لیکن اگر آپ اپنی زندگی اللہ کے حوالے کر دیں تو پھر کبھی کبھی کہیں کہیں ان قوانین میں جو ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ سہولت مل جاتی ہے. مثال کے طور پر آگ کا کام ہے جلانا, اور آگ کا کام جلانا ہے اور یہ جلائے گی, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلا رہے. بہت سی جگہوں پر یہ قوانین اس طرح سے جو ہے یہ سہولت کے ساتھ بھی چلتے. تو آخرت کا جو تصور ہے یہ اس حوالے سے میرے اور آپ کے لیے بڑا ہی اطمینان بخش تصور ہے کہ اگر میں اپنی زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق گزارنا شروع کر دیتا ہوں تو پھر مجھے ابدی سکون جو ہے یہ ملنا شروع ہو جاتا. جی فرمائیے. جی سر، یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ ایک بندہ ہے وہ 70-75 قتل کر دیتا ہے اور اس کو آپ 10 دفعہ سزائے موت دے دیتے ہیں تو وہ بدلہ تو اس طرح سے نہیں آتا. اب ایک صاحب ہیں جنہوں نے نیوزی لینڈ کی مسجد میں 40-42 لوگ مار دیے, اسے ناپسندیدہ شخص قرار دے دیا, اس کو 40 سال جیل میں بھیج دیا, لیکن یہ اس طرح سے وہ انصاف نہیں ہو سکا. تو کافی ساری چیزیں ہیں اس دنیا میں کہ جن کا بدلہ غالباً یہاں نہیں مل سکتا, نہ برائی کا اور نہ ہی اچھائی کا. مکافات عمل دونوں طرف چلتا ہے کہ کچھ اچھائیاں ہیں جو ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں, کچھ کام ہیں جو ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں جن کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا. تو صحیح. اس کا بھی ہمیں مکافات عمل کے حساب سے بدلہ ملے گا. اور جو دوسری چیزیں ہیں جو برے کام ہیں, جو آپ نے ایک بہت بڑی اس میں بات کی کہ خیالات کا بھی ایوری ایکشن ہیز اے ری ایکشن مکافات عمل میں.
ہم اس کو ایزی اگر کریں تو ہر ایکشن کا، ہر عمل کا ایک رد عمل ہے. تو خیالات کا بھی، جو ہم خیالات ہمیں آتے ہیں اس کا بھی رد عمل ہے. کافی سارے لوگ ہیں، ایون جو سائیکالوجی بھی ہے وہ یہی کہتی ہے کہ خیالات پہ، خیالوں پہ اکثر یہ جملہ سننے میں ملتا ہے کہ خیال کو تھوڑی کنٹرول کر سکتا ہے. ہم نے کبھی اسے کنٹرول کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، اور ہم خود آگاہی کے سفر پہ چلے ہی نہیں. اگر ہم خود آگاہی کے سفر پہ چلیں، اگر ہم انہیں کنٹرول کرنے کی کبھی کوشش کر لیں، تو ایک ٹائم آتا ہے کہ خیال جو ہیں وہ کنٹرول ہونے لگ جاتے ہیں. اور سیر الافلاق کتاب میں جناب تابش کمال صاحب لکھتے ہیں کہ خیال کی طہارت اور نگرانی ہی تصوف. خیال کی طہارت اور نگرانی ہی تصوف ہے. سر ہم آخری حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہم نے بات کی، یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے آج کے دن کا، ہم نے بات کی ایمان لانے پہ، جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں، جو نمازیں قائم کرتے ہیں، جو اللہ کے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو قرآن پہ ایمان لاتے ہیں، اور اس سے پہلے جو کتابیں آئیں ان پہ ایمان لاتے ہیں، اور جو آخرت پہ ایمان لاتے ہیں. زبانی کلامی ایمان تو سارے مسلمان لاتے ہیں. زبانی کلامی 97% لوگ کم و بیش پاکستان میں مسلمان ہیں. ایمانداری میں ہمارا نمبر 160واں ہے دنیا. تو یہ آپ کسی بھی انسان سے پوچھیں تو جو بھی لوگ ہمارا یہ نشست عشق دیکھ رہے ہوں گے تو وہ کہیں گے جی یہ کیا انہوں نے نئی بات کر لی، ان چیزوں پہ تو میں پہلے ہی ایمان لاتا ہوں، لیکن الٹے کام بھی میں کرتا ہوں. تو سر یہ ایمان ہے کیا، اور اللہ تعالیٰ ہم سے کس ایمان کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ ایمان جو ہمیں چینج کرے؟ تو آپ کسی مثال سے اس چیز کو واضح کریں کہ یہ کس ایمان کی بات ہے. میں، آپ، ہمارے سننے والے سارے کا جو سامعین ہیں، کیا وہ ان سب چیزوں پہ ایمان نہیں رکھتے؟ تو پھر ہم 160ویں نمبر پہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ میں نے زبانی کلامی تو ایمان سارے رکھتے ہیں، تو یہ ایمان بیسیکلی چیز کیا ہے؟ جی سر. دیکھیں، جب ہم دنیا میں آئے اور ہم نے ایک مسلمان گرانے میں آنکھ کھولی اور ہمیں کلمہ پڑھایا گیا، اور جب ہم تھوڑے بڑے ہوتے ہیں اور ہمیں اس کلمے کی ریپیٹیشن کروائی جاتی ہے اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم نے اللہ پر ایمان رکھنا ہے، اس طرح سارا کچھ، اور ہم وہ کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، جب بھی کسی چیز کو آپ بہت زیادہ رپیٹ کریں تو وہ چیز ہماری عادت ثانیہ میں چلی جاتی ہے، اور عادت آٹومیٹک ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے. اور آٹومیٹک جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ آٹومیٹک چیزیں چلتی ہیں، لیکن آٹومیٹک چیزیں جو ہیں وہ اتنا اچھا ریزلٹ نہیں دیتی خیالات کی دنیا میں. خیالات کی دنیا میں جب تک آپ سمجھ کے کام نہ کریں تب تک بات نہیں بنتی. آپ سب اس چیز کے گواہ ہوں گے کہ موسٹلی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نماز میں جو ہے یہ دھیان نہیں لگتا، ہمیں بہت سے خیالات آتے ہیں. تو بھائی وہ کیوں نہیں آنے؟ آپ جو نماز ادا کر رہے ہو وہ تو آپ کے رٹے رٹائی جملے ہیں، اور وہ اتنے آٹومیٹک ہو گئے ہوئے ہیں کہ آپ اگر کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو اس کے بعد آپ کو سوچنے کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے. پوری نماز السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک چلی جائے گی، اور یہ اتنی دفعہ آپ نے دہرایا ہوا ہے کہ یہ اس پروسیس کا حصہ بن جائے گی. یاد رکھیے گا، جب ہم یہ والی بات کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان ہم لے آئے تو اس ایمان کا ایک تقاضا ہے. جس طرح نماز جو ہے یہ آپ کی ایک لاشعوری عادت بن گئی ہوئی ہے، بالکل اسی طرح ایمان بھی ہماری لاشعوری عادت بن گئی. چنانچہ اس کا ہم تقاضا پورا نہیں کر. تقاضا کیا تھا؟ میں کہتا ہوں کہ میں آخرت پہ ایمان رکھتا ہوں. اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے، اس تقاضے کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ میرا ہر ایکشن اس کی میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ آج نہیں، کل نہیں، 10 سال بعد نہیں، 100 سال بعد مجھے اس کا جواب دینا ہے. اور اگر میں نے جواب دینا ہے تو مجھے بتائیں میں غلط کام کیسے کر سکوں؟ اب ایک بندہ غلط کام بھی کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایمان بھی رکھتا ہوں، تو یہ دو چیزیں آپس میں کنٹراسٹ ہو رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم وہ 160ویں نمبر پر جو ہے یہ بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم زبانی کلامی تو یہ کام کر رہے ہیں، اس کے تقاضے پورے نہیں کر رہے. تو جب میں کہتا ہوں، سادہ سی ایک مثال سے سمجھ لیجئے،
جب میں نماز کے اینڈ پہ کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو میں زبانی کلامی یہ سلام کہہ کے ان فیکٹ اس کا تقاضا میں نے پورا کرنا تھا کہ میں جب اپنے گھر میں آ گیا، میں اپنے محلے میں نکلا، میں اپنے معاشرے میں نکلا، تو میں دوسرے لوگوں کے لیے سلامتی کی وجہ بن، میں ان کی زندگی میں سلامتی لاؤں، میں ان کی زندگی میں پیس لاؤں۔ اور ہمارے حالات تو زیادہ تر لوگوں کے یہ ہیں کہ نماز کے دوران ہی فیصلہ کر لیتے ہیں پڑھتے پڑھتے، کیا اس کے بعد میں نے جو ہے یہ کس کو جا کے چونپڑ لگانی، کس کے لیے میں نے بد دعا کرنی ہے، کس بندے کو میں نے تکلیف دینی ہے جا کے۔ تو بابا تقاضا آپ کا کچھ اور تھا، ایمان آپ کا کچھ اور ہے۔ تو ایمان کا تقاضا صحابہ نے سمجھا، اور صحابہ نے سمجھا تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اپنی زبان کو اپنے دانتوں کے نیچے جو ہے یہ رکھ کے بازار میں آیا جایا کرتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں زبان چلانے کی بڑی عادت تھی اسلام قبول کرنے سے پہلے۔ تو زبان کو دانتوں میں رکھ کے انہوں نے کہا کہ میں آتا جاتا ہوں کہ میں زیادہ تر کوشش کرتا ہوں کہ میری یہ زبان جو ہے یہ چلے نہ۔ تو کہتے ہیں کہ بسا اوقات ایسا مجھے لگتا تھا کہ کہیں میں زبان اپنی کاٹ ہی نہ دوں۔ انہوں نے تقاضا سمجھ لیا کہ یہ جو الفاظ میں نے کہنے ہیں ان کا بھی مجھے جواب دینا۔ جی فرمائیے۔ اور سر آپ کی یہ جو گفتگو ہے اس سے میں سم اپ ایک جملے میں کرتا ہوں کہ ہم نے خوف سے ایمان سکھانے کی کوشش کی، خوف سے ایمان سکھایا نہیں جائے، خوف سے تو صرف خوف ہی سکھایا، اور وہ وقتی ہوتا ہے، بچوں کو آپ ڈرا سکتے ہیں۔ میں جب چھوٹا تھا تو ابھی تک بڑے عرصے تک جب سے میں تصوف سے وابستہ نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ کا امیج ہمیشہ جبار قہار کے روپ میں میرا وہ امیج بنتا تھا۔ میں نے میری 3.5 سال کی بیٹی ہے تو میں نے اس کو بلایا اور میں نے اس سے کہا کہ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ اللہ سے ڈرتی ہیں؟ تو وہ میرے چہرے کو حیرانگی سے دیکھنے لگی اور کہتی ہے نہیں، میں تو اللہ سے پیار کرتی ہوں، اور جن سے پیار کرتے ہیں ان سے کیا ڈرنا۔ تو کیا بات۔ ایمان جو ہے، ایمان خوف سے نہیں سکھایا جائے گا، ایمان جو ہے محبت سے سکھایا جائے گا۔ اور آپ نے ایک بات کی کہ ہماری وہ چیز جو ہے وہ ہماری عادت بن چکی ہے جو ہم جملے دہراتے ہیں، وہ عادت بھی ایسی بنی ہوئی ہے کہ وہ عادت عربی میں بنی ہوئی ہے، اور ہم نے کبھی ان جملوں کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ آپ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے وہ جو کلمے ہیں ان کا مطلب سمجھنے کی کوشش کی؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نماز کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی؟ اور یہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ پہلا کلمہ طیب طیب میں نے پاک، اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد عربی میں ہم پڑھ رہے ہیں، بچے بھی رٹ رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ہماری کوشش ہوگی کہ اس پلیٹ فارم سے ہم کافی سارے نکات پر سامعین کو ہم لوگ ان کے دل پہ دستک دے سکیں۔ اور اس حوالے سے اگر آپ لوگوں کے کچھ کوسچنز ہوتے ہیں یا کچھ فیڈ بیک ہوتا ہے تو آپ ہمارے ساتھ پرسنل یا پوسٹ کے کمنٹس میں شیئر کر سکتے ہیں۔ جی سر، آپ نے کچھ بات کرنی ہے کہ آج کے پروگرام کا ہم یہاں پہ اختتام کریں؟ انشاءاللہ اگلے کچھ پروگرامز میں ہمارے ساتھ کچھ سپیکرز، ہمارے ساتھ کچھ اہل علم لوگ ہیں جو ان پروگرام میں شرکت فرمائیں گے۔ انشاءاللہ ان کے بھی علم سے ہم لوگ استفادہ حاصل کریں گے۔ اس ٹائم کے لیے مجھے اور سر ذوالفقار مغل صاحب کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے نشست عشق کی 5ویں نشست کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔